بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کافی حساس مسئلہ ہے. جب اس پر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب زیادہ پرانی بات نہیں ہے, میں پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی بات نہیں کرتا, دوسرے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کی بھی نہیں کرتا, تیسرے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء اللہ کی بھی نہیں کرتا. جو چوتھا ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, وہ یہیں اسلام آباد میں یہ کنونشن سینٹر میں ہم لوگوں کو سامنے بٹھا کر اور کچھ بلوچ رہنما جو ہیں ان کو سامنے بٹھا کر کیا گفتگو کرتے تھے, ذرا سنیے. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو, یہ رند صاحب بیٹھے ہیں, یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے, اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سردار ہیں. اور یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں, جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب گورنمنٹ میں ہیں, سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ بلوچستان میں آدھے پختون ہیں, آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو, بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے کچھ عرصے کے بعد اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے گئے, اور وہاں پہ کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے, اور اب وہ شہید بلوچستان کہلاتے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کے نام پر ایک ٹرین بھی چلائی, اکبر بگٹی ایکسپریس. اب میں جو ہے وہ صرف یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جب آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی طرف آئیں گے تو آپ کو ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ تو کرنی پڑے گی, وہ ڈیبیٹ بھی ہم کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب, ڈیبیٹ سے تو کبھی بھی کوئی دروازے نہ ہم نے بند کیے ہیں, نہ ہم کبھی کریں گے, بلکہ ہم جب تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں, کھلے ذہن کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ وہ شامل نہیں ہوتی, اور یہ تقاضا ہے اس صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کا, اس سچویشن کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا یہی راستہ ہے. اچھا, یہ میں نے اس لیے کلپ چلایا کہ اس میں پرویز مشرف صاحب نے کہا, یہ آپ کے سامنے رند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اشارہ کر رہے تھے سردار یار محمد رند صاحب جو ان کی حکومت میں وزیر بھی تھے. آج میں چیلنج کرتا ہوں, یار محمد رند کو بلائیں, کسی بھی ٹی وی چینل پہ آپ بلائیں اور اس کو کہیں کہ وہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کی حمایت کرے. بالکل نہیں کریں گے. اب وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح اختر مینگل صاحب سوچتے ہیں. کیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, کیا بلوچستان کے مسئلے پہ ہم ایک بامعنی اور آبجیکٹو ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہیں؟ میر صاحب, اگر تو سیاسی لوگ کریں گے بات تو بالکل ہم قابل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیبیٹ کے اندر ہمیشہ جب نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہوں تو آپ کو مخالف کے نقطہ نظر کو, اس کی تلخ سے تلخ بات کو آپ کو ٹھنڈے دل سے سننا بھی پڑتا ہے, اور اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو اس کے اوپر معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کا ایلیمنٹ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اس طریقے سے کریں گے کہ پک اینڈ چوز, جو چند سردار ہیں اپنی مرضی کے انہیں اٹھا کے لے آئیں گے, اور جو باقی سردار ہیں ان کے بارے میں وہی کہتے رہیں گے جو جنرل مشرف کہہ رہے ہیں. ایسے اب سردار ریلیونٹ ہو چکے ہیں. وہ ارریلیونٹ اس لیے ہوئے کہ ہم نے ان کی سپیس ہی ختم کر دی سر. ہم نے انہیں یعنی بلوچستان کے عوام یہ سمجھنے پہ کمپرومائز ہو گیا, بہت یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید ہمارے سردار ہی کمپرومائز ہو گئے ہیں بہت حد تک. وہ سپیس ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو, یہی بات ہم کہتے چلے آ رہے ہیں, جب آپ سیاسی لوگوں کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کریں گے تو پھر ارد گرد سے لوگ اٹھیں گے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. لیکن اس کا حل میر صاحب سوائے ڈائلاگ کے نہیں ہے. ہمیں وہ چہرے ہو سکتا ہے, اور ڈائلاگ ہوگا سیاسی لوگوں کے درمیان, ہمیں وہ چہرے ہو سکتا ہے پسند نہ. ڈائلاگ کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آپ. نہیں, نو ناٹ ایٹ آل سر. ملیٹنٹ کے ساتھ جس نے, کیونکہ وہ خود ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے, معصوم پاکستانی کو مارا ہے, اس کے ساتھ کس چیز کا ڈائلاگ؟ جی صاحب, یہ ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں, آخری جملہ میں عرض کر دوں. پہلے یہاں مرکز میں بیٹھ کے تو آپس میں تو ڈائلاگ ہو, بہت اچھی بات کہ ہم نے یہ کام آگے کرنا ہے, بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے, پھر بلوچستان جا کے بات کریں. اور اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ دونوں کو کہ کم از کم آپ نے ایک آج قرارداد تو منظور کیا نا, تو اس پہ آپ دونوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ جو آج قومی اسمبلی میں ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہے, اس کی مذمت میں جو ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے, یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, ایک مثبت قدم ہے.
اور اس سمت میں اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو کچھ مزید کامیابیاں بھی ہمیں مل سکتی ہیں.